میرے مولا میرے آقا میرے مولا۔ تو آخری اپنی سپیچ میں ہمارے پی ایم صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب سب کو آتم نربھر بننا پڑے گا۔ آتم نربھر کا مطلب ہوتا ہے سیلف ڈیفنس۔ اب آپ کو اپنی حفاظت خود کرنا ہے، اب آپ ہم پر ڈیپینڈ نہیں رہیں۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ڈاکٹر میری مدد کرے گا، اسپتال میری مدد کرے گا، یہ فلاں 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 میری مدد کریں گے، گورنمنٹ سے کوئی توقع نہیں۔ اب آپ کو اپنے آپ کے لیے جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہہ ہی دیا ہے تو اب آپ یہ نہ سوچیں کہ کسی ڈاکٹر سے دوا مل جائے گی یا علاج ہو جائے گا، بلکہ آپ خود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اس طرح کی پریشانیوں سے۔ اور اس کا راستہ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ گرم پانی پینے کی عادت بنائیں، بلیک ٹی پینے کی عادت بنائیں۔ اب چونکہ روزہ رکھ رہے ہیں، دن بھر نہیں پی سکتے ہیں، تو سحری کے وقت میں، رات کے وقت میں اسی کے ساتھ اسٹیم لیتی رہیں۔ اور افطار کے وقت میری گزارش ہے کہ دن بھر کتنے بھی بھوکے پیاسے ہوں، گرمی کی شدت کتنی بھی زیادہ ہو، لیکن نہ ٹھنڈا پانی پئیں، نہ شربت پئیں، اور نہ ٹھنڈے فروٹ کھائیں، یعنی جن کی تاثیر ٹھنڈی ہے اس سے بھی پرہیز کریں۔ ورنہ اگر دسترخوان کے اوپر 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک آدمی کھانستا ہے نا، تو باقی لوگوں کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ تو بہت احتیاط کریں۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمارے شہر میں تو یعنی بامبے میں اب تو گھر گھر جا کر لوگوں کی باڈی ٹیمپریچر اور آکسیجن لیول چیک کیا جائے گا۔ تو اب مان لیجئے کسی ایک گھر کے اندر کسی ایک بچے کو فیور ہوا، یا کسی ایک گھر کے اندر کسی کو کھانسی آ رہی ہوگی، کوئی ان کے سامنے چھینک دے گا تو کتنی مصیبت آئے گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر کہیں ایک پازیٹیو پیشنٹ مل جاتا ہے تو اکیلے اسی کو اسپتال میں نہیں لے جاتے ہیں، بلکہ پورا گھر، پوری بلڈنگ، پوری سوسائٹی پریشان ہو جاتی ہے، پورا محلہ پریشان ہو جاتا ہے۔ آج مجھے پتا چلا کہ ایک علاقے میں 2 پازیٹیو پیشنٹ ملے تھے، اس کو بی ایم سی اور پولیس نے اس طرح سے لاک کر دیا کہ 1.5 مہینے اس محلے میں رہنے والوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ آج ہمارے ساتھیوں نے راشن پہنچایا تو وہاں سے دعائیہ میسج آئے، انہوں نے کہا کہ 1.5 مہینے ہم نے کیسے گزارے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یعنی اللہ انتظامات نہیں اکبر، ہیں، اللہ اکبر۔ بس آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مرض کو بچانے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہماری مجبوری ہے۔ تو ٹھیک ہے، کورونا سے بچانے کے لیے آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا، آپ نے آئسولیٹ کر دیا، آپ نے کوارنٹائن کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن جو انسان وہاں بچے، وہاں ہیں موجود، کورونا سے تو بچ گئے، کورونا ان تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن بھوک مری سے مر جائیں گے۔ وہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس پانی نہیں ہے، ان کے گھر میں دودھ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، وہ کہاں سے دودھ پیئیں گے؟ بتائیے کیسے گزارا ہوگا؟ دوائیاں ان تک پہنچ نہیں سکتی ہیں، وہ نہ جا سکتے ہیں لینے کے لیے، نہ کوئی وہاں سے آ سکتا ہے ڈیلیوری کرنے کے لیے۔ آپ نے دعویٰ بھلے کیا ہے کہ ساری چیزیں ملیں گی، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ سارے انتظامات پراپر ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہمیں اور آپ کو خود اپنی حفاظت کے لیے یہ سارے قدم اٹھانے پڑیں گے۔ ٹھنڈا کھانے پینے سے پرہیز کریں، جن فروٹس کی تاثیر ٹھنڈی ہے اس سے پرہیز کریں، گرم پانی پینے کی عادت بنائیں، بلیک ٹی پیتے رہیں، روزانہ کم سے کم کوشش کریں کہ سحری کے وقت یا نہ ہو سکے تو رات کو 1-2 بار اسٹیم ضرور لیتے رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور لوگوں نے جو اپنی اپنی چیزیں بتائیں، آپ کلونجی کا استعمال شروع کر دیں۔ آپ جو نیم کی پتی کا پاؤڈر ہوتا ہے اس کو منہ میں رکھ کر، اگرچہ بڑا کڑوا ہوتا ہے لیکن دوائیاں زبان کی لذت کے لیے نہیں کھائی جاتی ہیں بلکہ شفا اور صحت کے لیے کھائی جاتی ہیں، تو دوا سمجھ کر آپ تھوڑی سی نیم کی پتی کا پاؤڈر منہ میں رکھ کر اگر تھوڑا تھوڑا سا اس کو چوسیں گے، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم داعیہ کبیر وقار اہل سنت حافظ قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب یہاں تک فرماتے ہیں اگر کسی کے ٹیسٹ میں پازیٹیو بھی آ جائے، آپ 7 مرتبہ اس کے دائیں کان میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں، 7 مرتبہ اس کے بائیں کان میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی ذات پر یقین کر کے یہ عمل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس پازیٹیو پیشنٹ کو بھی شفا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے سبحان کلام سے بڑھ اللہ۔ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اپنے گھروں میں بچوں کو بھی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو، فوراً جو ہے دم کر کے سورہ فاتحہ آپ پانی پلائیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر دوائیاں کھا کھا کر بھی کسی مریض کو شفا نہ ملتی ہو تو جو دوائیاں اس کے پاس ہو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر دوا پر دم کر کے اس دوا کو کھائیں، اللہ رب العزت اس دوا کے اندر شفا پیدا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ چند معروضات تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔